بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو تعلیلات کا ہم نے آغاز کیا ہے، یعنی غیر صحیح افعال کا۔ اس میں سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مضاف کو۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا محموز کو۔ محموز کہتے ہیں اس کو جس کے فا، عین یا لام کلمہ میں حمزہ آ جائے، اور مضاف کہتے ہیں اس کو کہ جس فعل کے مادہ یعنی روٹ ورڈ میں دو کلمات ایک جیسے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے مضاف کو ڈسکس کرنا ہے کہ مضاف کے قواعد کیا ہیں۔ یہ سمجھیں عربی زبان کی معراج ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیلات جو ہے نا یہ اخیر ہے۔ ٹھیک، تو یہ سمجھ میں آ گیا تو سب بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ عربی زبان کی چوٹی پہ پہنچے ہوئی ہیں آپ اس وقت ہیں، تو اس لیے چوٹی تو ظاہری بات ہے، وہاں تک جاتے جاتے بندہ ہام جاتا ہے نا، ہاں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ مضاف جو ہے یعنی دو حرف جو ہیں روٹ ورڈ میں، مادہ میں دو حرف ایک جیسے ہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ دونوں حرف ایک جیسے ہوں، اس کو کہتے ہیں مثلین۔ ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف قریب المخرج ہوں، ایک جیسے تو نہ ہوں لیکن کیا ہوں؟ قریب المخرج ہو۔ قریب المخرج تو سمجھتے ہیں نا، مخارج جیسے تجوید میں آپ نے پڑھے ہوں گے ہیں، تو ان کے مخارج قریب قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر حرف کا ایک مخرج ہے نا، نکلنے کی جگہ ہے، کوئی حلق میں سے نکلتا ہے، کوئی مطلب زبان کی نوک سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی منہ کے کسی حصے سے نکلتا ہے، کوئی صرف ہونٹ سے ادا ہوتا ہے۔ تو مثلین میں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک ادغام کی اور ایک کہلاتی ہے فک ادغام۔ ادغام کہتے ہیں کہ دونوں حرفوں کو آپ نے ایک کر دیا، اور فک ادغام کہتے ہیں کہ آپ نے ادغام نہیں کیا، ادغام کو کھول دیا۔ فک و رقبہ قرآن میں آتا ہے نا، گردن کو چھڑا دینا، قیدی کو آزاد کروا دینا، غلام کو آزاد کرنا، ادغام کو کھول دینا۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ دو حروف کو آپس میں مدغم کر دینا، ملا دینا شد کے ذریعے سے۔ ادغام تو پتہ ہے نا، تجوید کی اصطلاح ہے یہ۔ تو ادغام میں آگے دیکھیں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تین صورتوں میں دیکھیں، ادغام دو چیزوں کا ہوتا ہے نا، دو حروف ہیں نا، دو حرف ہیں، ان کا ادغام ہوگا۔ پہلے کو کہتے ہیں مثل اول، دوسرے کو کہتے ہیں مثل ثانی۔ ٹھیک ہے جی، مثل اول اگر ساکن ہو اور مثل ثانی متحرک ہو تو اس کا کر دینا ہے ادغام۔ کیا کر دینا ہے؟ ادغام۔ جیسے رب بن، مثل اول کیا ہے؟ با ساکن۔ مثل ثانی کیا ہے؟ مثلین سے مراد دو ایک جیسے حرف۔ سادہ سی بات ہے، خواہ مخواہ کا ٹیکنیکل قانون بنایا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہ بھی سمجھ میں آئے، قاعدہ یاد نہ بھی رہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سادہ سی بات ہے، دو حرف ایک جیسے آ گئے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، شد لگا دینی ہے بس۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، لمبا چوڑا قاعدہ بنایا ہوا ہے۔ تعلیلات میں یہ بڑا مسئلہ ہے، سیدھی سی بات کو کھینچ تان کے لمبا چوڑا کر کے اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ ہاں، ربن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ربن۔ اب ادغام کا مطلب کیا ہے؟ یہ بس۔ ٹھیک ہے، ملا دینا دونوں کو۔ ٹھیک ہے، جیسے سین تین حرف ہوتے ہیں نا، سر رون، ادغام کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو تو دونوں کا ادغام کر دینا، یعنی شد ڈال دینی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو مضاف ہے نا، مضاف کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں نا، فا، عین، لام۔ جو قواعد ہے نا وہ ان دو سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دو کلمے ایک جیسے ہوں گے، فا اور لام، تو پھر بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ دو کلمے ایک جیسے ہوں گے، یہ والے فا، اور پھر بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بابا رن، ببر شیر، بابا رن ہی آتا ہے، کوئی ادغام نہیں ہوگا۔ آخری دو کلمے عین اور لام کلمہ اگر ایک جیسے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے،
جیسے اگر فا اور لام عین اور لام مادہ دن، مادہ دن، تو کیا بن جائے گا؟ مد دن. کلیئر ہوگی بات؟ فا اور لام جیسے قالاقن، قلق، قلق کہتے ہیں بے چینی کو عربی زبان میں. قالاقن قاف لام قاف. یا سلس ایک لفظ ہے، سلس ایک تہائی، 1/3. ٹھیک ہے، کوئی ادغام نہیں ہوگا، وہ ہو ہی نہیں نہ سکتا. دونوں ملیں گے تو پھر ایک ساتھ آئیں گے تو پھر ادغام ہوگا نا. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مثل اول بھی متحرک ہو اور مثل ثانی بھی متحرک ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کر دینا ہے ساکن، اس کو کر دینا ہے ساکن. جب یہ ساکن ہو جائے گا تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا نا، خود بخود ادغام ہو جائے گا. پہلے یہ تھا کہ مثل اول پہلی کیا تھا؟ ساکن. اب کیا ہے کہ مثل اول کیا ہے؟ متحرک ہے. سادہ سی بات ہے، متحرک ہے تو اس کو کیا کر دیں؟ ساکن کر دیں. جب دونوں متحرک ہوں گے تو شد تو نہیں نہ آ سکتی، ایک کو ساکن کرنا پڑے گا نا شد لانے کے لیے. تو ادغام لانے کے لیے ساکن کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے ابھی پڑھا مادہ دن، یہ کیا کریں گے؟ اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدن. ٹھیک ہے، اور یہ بن جائے گا مدن. کلیئر ہوگی بات؟ سادہ سی بات ہے. ٹھیک جی. نہیں فق ادغام ابھی نہیں پڑھا ہم نے. فق ادغام میں تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ابھی تو ہم ادغام کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. یہ پہلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ادغام کی دوسری قسم ہے. اب یہ ادغام کی تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے، تیسری قسم کیا ہے کہ مثل اول اور مثل ثانی یہ بھی متحرک ہے اور یہ بھی متحرک ہے. وہی بات ہو گئی نا پچھلے والی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ساکن ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے. اس سے پچھلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کی حرکت اس کو دے دینی ہے اور اس کا سکون اس کو دے دینا ہے. چینج کر لیں گے یہ آپس میں. کیا کریں گے؟ چینج کر. جیسے بچے جو ہے نا اپنے کھلونے چینج کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تم میرا بلہ لے لو اور مجھے اپنا بال دے دو. مادہ دا یم دو دو باب ناصرہ سے آتا ہے. ہاں، یم دودو ین سورو، مادہ دا یم دودو ناصرہ ین سورو سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہوگا بتائیں؟ اس کی حرکت اس کو جائے گی، اس کا سکون اس کو جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ یا مدو. ٹھیک ہے، اور اب کیا ہو جائے گا؟ ادغام. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے. تیسرا یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم قاعدہ جو ہے نا ضروری نہیں ہمیں سمجھ میں آئے. عربوں نے یہ قاعدہ بنا لی ہے. قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے ہوں، دونوں متحرک ہوں، پچھلا ساکن ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی حرکت اس کو دے دیں گے، اس کا سکون اس کو دے دیں گے. تو اصل میں یہ لفظ تھا یم دو دو. تو اب دال کی پیش اس کو دے دی میم کو، میم کا سکون اس کو دے دیا، تو کیا بن گیا؟ یمدو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ادغام کا قاعدہ. اب آ جائیں فق ادغام. یہ آپ سمجھ لیں کہ چوتھی صورت ہو گئی. ایک ہی ہے، دیکھیں مثلین ہے نا، مثل اول مثل ثانی. مثل اول متحرک ہو، مثل ثانی ساکن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فق ادغام. کیا ہوگا؟ یعنی ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک مادہ ہے شین کاف کاف، ماضی کیا بنے گا اس کا؟ نہیں ویسے کیا بنے گا ادغام نہ کرے تو؟ شاکا کا. ٹھیک ہے، یہی بنے گا نا، شاکا کا. اچھا، اب اگر ہم نے اس کا ادغام کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ شکا بن جائے گا نا. پہلے کو ساکن کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا شکا. اب اس سے گردان کیا بنے گی؟ شکا شکا
शक्का शक्कू शक्कत शक्कता, आगे शक्कना, क्या बनेगा? वहां पे शायद खत खुल जाएगी, ये मैं आपको बताता हूं। वो वजन क्या है? वजन है फ़अलना। क्या है वजन? फ़अलना। फ़अलना में देखें क्या आएगा? शक़क़ना। यहाँ पे इदगाम क्यों नहीं हुआ? कायदा नंबर 4 अप्लाई हो रहा है कि नहीं? तो छठे सीगे से इदगाम खत्म हो जाता है गर्दान में, ठीक है। शक्का शक्का शक्कू शक्कत शक्कता शक़क़ना, फिर आगे शक़क़ता शक़क़तुमा शक़क़तुम शक़क़ती शक़क़तुमा शक़क़तुन्न शक़क़तु शक़क़ना। अब मद्दा से करें, मादादा से क्या हो जाएगा? मादादा, मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता मददना, आगे क्या बनेगा? मदत्ता मदत्तुमा मदत्तुम मदत्ति मदत्तुमा मदत्तुन्न मदत्तु मददना, ठीक है। यमदुदु, यमदुदु से क्या बनेगा? ठीक है। अब इसकी गिरदान क्या बनेगी? यमुद्दु यमुद्दाने यमुद्दून तमुद्दु तमुद्दाने यम यमदुदना। क्या असल में है सीगा? यफ़उलना। क्या है? यफ़उलना। तो क्या बन जाएगा? ये इदगाम नहीं होगा चौथे कायदे की वजह से। साकिन हो, हाँ, फिर इदगाम नहीं होगा। देखिए ना, इदगाम तभी होता है जब पहला साकिन हो, दूसरा साकिन हो तो इदगाम कर ही नहीं सकते। तो यमुद्दु यमुद्दानी यमुद्दूना तमुद्दु तमुद्दानी यमदुदना, आगे तमुद्दो, वही है। तमुद्दु तमुद्दाने तमुद्दूना तमुद्दीना तमुद्दाने तमदुदना, सिर्फ 2 सीगों में। अमुद्दो नमुद्दो, सिर्फ 2 सीगों में इदगाम खुला है मुजारे में। माजी में क्या है? छठे सीगे से आखिर तक खुल गया था, ठीक है। तो ये हैं 4 सीगे जी। एक तो ये हो गया फ़क्के इदगाम का कायदा। एक सूरत और भी है फ़क्के इदगाम की, हम इसको कह देते हैं कि जी ये 5वीं सूरत है, और वो है फ़ेल अमर में जाके। देखें, फ़ेल अमर जो है ना वो दोनों तरह से बन जाता है। वैसे फ़ेल अमर किस से बनता है? मुजारे से, मादादा यमदुदु, ठीक है। एक तो ये, अगर आप इसमें इदगाम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मद्दा यमुद्दो, दोनों से फ़ेल अमर बन जाता है। अच्छा, इससे बनाएं तो क्या बनेगा? नहीं नहीं, अलामत मुदारे गिरा देते हैं ना, अलामत मुदारे गिरा दें और आखिर को क्या कर देते हैं? साकिन। और अलामत मुदारे की जगह क्या लगाते हैं? हमज़तुल वस्ल। और शुरू में इस कलमे की हरकत दे के उम्दुद, तू मदद कर। मुदारे बनाने का यही 4 स्टेप्स थे। यहां से अगर बनाएं तो क्या बनेगा? देखें, अलामत मुदारे आपने क्या की? गिरा दी। ये क्या लग गया? नहीं नहीं, अलिफ तो तब लगाते हैं ना जब, अलिफ तो तब लगाते हैं जब पहला साकिन हो। जैसे यहाँ साकिन था ना तो पढ़ा नहीं जा रहा था, जब पहला मुतहरिक है तो अलिफ लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मुद्दु। ये असल में क्या है? मुद्दु, ठीक है। और आप दूसरा स्टेप क्या करते हैं? अलामत मुजारे उड़ाने के बाद आखिर को साकिन कर दें। अब जाहिर बात है कि 2 साकिन इकट्ठे हो गए। जब 2 साकिन इकट्ठे हो जाएं तो क्या करते हैं उसको? आप पिछले को तो आप यहाँ नहीं देंगे, नहीं नहीं, पिछले को तो हरकत नहीं दे सकते। इसको तो इदगाम में जाहिर बात है इसको हरकत नहीं देंगे। अब आखिरी को ही हरकत देंगे। आखिरी को वो कहते हैं जी, आप अगर तो पेश है तो कोई सी भी हरकत दे दें, पेश दे दें, ज़बर दे दें, ज़ेर दे दें, हमें कोई मसला नहीं है। मुद्दा पढ़ लें, मुद्दो पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें। लेकिन अगर वो कहते हैं अगर पहले हरफ पे ज़ेर है, ठीक है, तो या ज़बर है तो फिर आपने पेश नहीं देनी। जैसे फर्रा या फिर्रो, इसका मतलब होता है भागना, ठीक है। अलामत मुदारे गिराएं तो क्या बन जाएगा? फिर्रो। ये असल में क्या है? फिर्रो, ठीक है। इसको अगर आप मजूम करें तो ये क्या हो जाएगा? ये। अब वो कहते हैं अगर पहले हरफ पे ज़ेर है तो फिर आप इस पे पेश नहीं दे सकते, कोई और हरकत दे दें।
یا زبر ہے تو اس کو پیش نہیں دینی، کوئی اور حرکت دے دیں، کوئی بھی دے دیں، زیر دے دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ فرہ بھی ٹھیک ہے، فرے بھی ٹھیک ہے. فر من المجزوم، حدیث میں آتا ہے نا مجزوم سے بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، بھاگ پڑو. تو یہ ہو گیا فک ادغام کے دو قاعدے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ ہم مخرج یا قریب المخرج. ہم مخرج یعنی مخرج ایک ہو ان کا، یا وہ قریب المخرج ہو. تو یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ 3 قواعد ہیں. 2 کا تعلق باب افتعال سے ہے اور 1 کا تعلق باب تفاعل سے ہے. تفاعل اور تفاعل، جن 2 کا تعلق باب افتعال سے ہے تو وہ 2 کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر فا کلمے میں دال زال یا زا آ جائے، دال زال یا زا آ جائے، تو باب افتعال کی تا کو آپ نے اسی میں تبدیل کر دینا ہے، اس کلمے میں، افتعالہ. ٹھیک ہے جی. اگر مادہ ہو داخلہ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اد تاخالہ. ٹھیک ہے، یہی بنے گا نا، اد تاخالہ. قاعدہ کیا ہے کہ اگر فا کلمے میں ان میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی جو تا ہے، تا کو کیا کرنا ہے؟ نہیں ختم نہیں کرنا، اسی حرف میں بدل دینا ہے جو حرف ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اد، تا کو کس میں بدل جائیں گے؟ اد داخلہ. یہ کیا بن جائے گا؟ اد داخلہ. اگر یہاں پہ فا کلمے میں زال ہے تو تا زال میں بدل جائے گی، اگر فا کلمے میں زا ہے تو تا زا میں بدل جائے. جی داخلہ، داخلہ یدخلو، داخل ہونا. ذاکرہ بھی لے سکتے ہیں، اگر ذاکرہ لیں تو کیا بنے گا؟ افتعالہ. اگر زال کاف را مادہ لیں تو کیا بنے گا؟ از تاکارہ. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن جائے گا؟ از ذاکرہ، اور یہ بن جائے گا از ذاکرہ. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر فا کلمے میں صاد زاد، صاد زاد طا زا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے فا کلمے میں، یا دال زال یا زا آ جائے تو تا کو اسی حرف سے بدل دینا ہے. لیکن اگر صاد زاد طا زا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تا کو طا میں بدلنا ہے، توئے میں، توئے طوطے والی. ہاں، تا کو، تا تختی والی کو طا میں بدل دینا. جیسے اگر صبر مادہ لیں تو باب افتعال سے کیا بنے گا؟ اس تابارہ. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ اس طابارہ. ٹھیک ہے. اگر صنع مادہ ہو مثال کے طور پہ، جی طا میں بدل دینا. اگر ہم مادہ لیں صاد نون عین، صنع، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس تانا. تو اس سے کیا بن جائے گا؟ اس تانا. یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ طا مادے کی نہیں ہے، یہ باب افتعال کی تا ہے. یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو 2 دال ہے نا، یہ مادے کی نہیں ہے، وہ باب افتعال کی تا ہے. ہاں، تو اضطراب کس سے بنا ہے؟ باب افتعال سے. تو اصل مادہ کیا ہے؟ ضرب. ٹھیک پہنچے آپ؟ ٹھیک، نہیں سمجھ آئی بات؟ خود بتا کے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. چلیں، افتعالہ زواد را با مادہ ہو تو یہ کیا بنے گا؟ از تارابا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بن جائے گا؟ طالع اگر مادہ ہو، طالع، تو کیا بنے گا؟ اطلع. اور یہ کیا بن جائے گا؟ اطلع. یطلع، اطلاع، اطلاع اسی سے بنا ہے. ہاں، ایک تے جو ہے وہ توئے میں بدل گئی، باب افتعال کی تا تو میں بدل گئی. تیسرا قاعدہ جو ہے وہ اختیاری ہے باب تفاعل، باب تفاعل کا. یہ حروف ہیں، یہ تھوڑے لمبے چوڑے ہیں. یہ حروف ہیں سا
दाल जाल जा सीन शीन स्वाद ज़्वाद ता ज़ा। बस अगर ये आ जाएं फ़ा कलमे में इन दो अबवाब में तो इन अबवाब की ता उसी कलमे में तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे तज़क्करा, फ़ा कलमे में क्या आया? ज़ाल। तो हमने क्या कहा है? ता किस में तब्दील हो जाएगी? उसी कलमे में। ज़क्करा। जब दो जमा हो जाएं तो पहले को क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं। जब पहले को साकिन किया तो हमज़तुल वसल लगाया। हमज़तुल वसल को पढ़ने के लिए हरकत दे दी ज़ेर की, क्या बन गया? इज़्ज़क्करा। ये तज़क्करा भी आता है, इज़्ज़क्करा भी आता है। मिसाल के तौर पे तसाकला, तसाकला क्या बन जाएगा? हमने क्या कहा है? ये सा है तो ता को क्या किस में बदल देंगे? उसी में। ससाकला, ये ससाकला क्या हो जाएगा? पहली सा को साकिन कर देंगे, ठीक है, साथ मिलाने के लिए हमज़तुल वस्ल लगा देंगे, ये बन जाएगा इस्साकला। इस्साकल तुम भी कुरान में है, इस्साकल तुम भी। तो ये तसाकला भी आता है, इस्साकला। इख्तियारी कायदा, ये क्या है? इख्तियारी कायदा, ये वाला इख्तियारी है। अब आखिरी बात इसकी वो ये है इस सबक की कि बाबे तफ़ाउल और बाबे तफ़ाउल में जब दो ताएं जमा हो जाती हैं तो एक ता गिरा सकते हैं शुरू में। देखें ना, तज़क्करा यही बनेगा ना सीगा बाबे तफ़ाउल से। तज़क्करा तज़क्करा तज़क्करू, अच्छा ये तो हो गया ना, वो क्या नाम है अपना, माजी। तो मुज़ारे क्या बना? यतज़क्करो यतज़क्करो यतज़क्कराने यतज़क्करूना ततज़क्करो। हाँ, तो ततज़क्करो ततज़क्कराने ततज़क्करून ततज़क्करून। जब दो ताएं जमा हो जाएं तो एक गिरा सकते हैं, इसको तज़क्करून भी पढ़ सकते हैं। ये आखिरी कायदा है। दो ताएं जमा हो जाएं बाबे तफ़ाउल के शुरू में या बाबे तफ़ाउल के शुरू में, ततज़ाकरून को भी तज़ाकरून पढ़ सकते हैं। माने में नहीं फ़र्क पड़ता। दो ताएं बाज़ औक़ात अरबों को बोलना मुश्किल लगती हैं तो एक ता गिरा देते हैं, ठीक है। कुरान में अल्लाह ने खुद ही गिरा दी है। अल्लाह ने कुरान अरबों की ज़ुबान के मुताबिक उतारा ना, कोई नई ज़ुबान तो नहीं लेके आए। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अरबी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान वही जो लोग बोलते थे उसी अरबी में नाजिल। जी, ततज़क्करून हम यही कह रहे हैं ना कि ये इख्तियारी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। चलें जी, अब इसकी थोड़ी सी मशक करते हैं बस। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वमा हुम बिज़ार्रीन, क्या लफ्ज़ है जी? ज़ार्रीन। ये क्या बना? कौन सा सीगा, क्या है ये? पहले ये बताएं, ये इसम है, ये फ़ेल है? पहले तो ये बताएं ना। बिज़ार्रीन क्या है? मुस्लिम मुस्लिमीना मुस्लिमीना क्या है? फ़ेल है, इसम है? इसम है ना। दारीन, बा भी आ रही है उस पे, हरफ़े जर है ना, बा, ठीक है। तो ये अब इसम कौन सा है? इसमें मुश्तक़ात हमने पढ़े ना, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, क्या है? ज़ारुन, ज़ारुन बना ना। असल लफ्ज़ क्या है? ज़ारुन। अब इसको खोलें, ये असल में क्या था? ज़ारुन, ठीक है। ये पहले इसके ऊपर कोई हरकत थी, ठीक है, जो साकिन बनी है इदगाम करने के लिए। तो ये असल में था फ़ाइल, क्या था? ज़ारिरुन। ज़र्रा यज़ुर्रु ज़र्रन, ज़ारुन नुकसान पहुंचाने वाला,
ضرر دینے والا. وما ہم اور نہیں وہ جو جادو کرتے تھے, وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین ضرر پہنچانے والے, بھی اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی. زارن کی گردان کریں, زارن 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 زاران زارین زارین زارون زارین زارین بار فجر ہے, ٹھیک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو عزو نہیں, یہ پہلے یہ بتائیں فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ فعل ہے. کون سا باب ہے؟ باب فعل. شروع میں پیش آ رہی ہے نا, افعل یفعل, ٹھیک ہے. افعل یفعل, ٹھیک ہے. یفعلو پہ اگر مادہ ہو عین زا زا, مادہ تو نکال لیں گے نا, تو کیا بنے گا یفعلو سے؟ یو زیزو, یہی بنے گا نا یفعلو یو زیزو. اب یہ کیا بن جائے گا یو زیزو سے؟ ہاں, حرکت چینج ہو جائے گی. یو عزو یو عزو یو عزانی یو عزون, تو عزو تو عزانی یو ززنا, تو عزو واحد مذکر حاضر کا صیغہ. وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے. وہ تو ذلو, یہ بھی کون سا باب ہے؟ باب فعال ہے, ٹھیک ہے. ان کنتم تحبون اللہ, جی کون سا باب ہے؟ باب افعال, ٹھیک ہے. احب یحب, ٹھیک ہے نا. یفعلو, ٹھیک ہے. یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ اب ہا با با مادہ ہے. یحببو, یحببو میں کیا ہوا؟ انٹرچینج ہوئی حرکتیں, تو کیا بن گیا؟ یحبو یحب یحبان یحبون, تحب تحبان یحببن, تحب تحبان تحبون. ان کنتم تحبون, اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے. فاتبعونی کون سا باب ہے؟ اتبع, مادہ کیا ہے؟ تابعین. دیکھیں نا, افتعل اگر مادہ ہو تابعین تو کیا بنے گا؟ یہی بنے گا نا اتبع, ٹھیک ہے. اور یتبعو, یہی بنے گا نا مضارع. یتبع یفتعل یتبعو, اور اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ آخر کو مضموم کر دیں گے. اتبع 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 اتبعو فاتبعو. فا تو وہ ہے نا پس کے معنی میں, پس تم اتباع کرو میری. ولا ترتدوا علی ادبارکم, ولا ترتدوا علی ادبارکم, کون سا باب ہے؟ افتعل, را دال دال, افتعل را دال دال مادہ ہو تو کہ یہ کیا بنے گا؟ ارتددا. ارتددا سے کیا بن جائے گا؟ یہ ساکن ہو جاتا ہے نا, ارتدہ. اور یرتادے سے کیا بن جائے گا؟ یرتادے دو سے کیا بن جائے گا؟ یرتدو, یہ ساکن ہو جائے گا نا, یرتدو یرتدو یرتدان یرتدون, ٹھیک ہے. اور نہیں کے لیے لا, یہ کیا تھا؟ ترتدون, تو لا ترتدو, کیونکہ لا کیا کرتا ہے؟ نون گرا دیتا ہے, مجزوم کر دیتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الذل, مدہ اور ذل. ففروا الی اللہ, یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا. ففروا الی اللہ, فر فرا فروا فعل امر ہے. فر فرا فروا. اعد اللہ, اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات کو. اعد, یہ کیا تھا؟ باب کون سا ہے؟ افعل. اعدادا, اعدادا میں کیا ہو گیا؟ حرکات چینج ہوئی, تو کیا بن گیا؟ اعد. اعد تیار کرنا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یہ بتائیں نا پھر پتہ چلے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پس تم جھگڑنے لگے, ایک دوسرے کے اوپر مدعا ڈالنے لگے. فیا اس کے قتل کا. ادارأتم, یہ وہ قریب المخرج اور ہم مخرج والا قاعدہ ہے. باب تفاعل اور باب تفاعل. مادہ کیا ہے؟ دال
را حمزہ, ٹھیک ہے. ادارأتم, تفاعل تفاعل تفاعلوا تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا تفاعلت تفاعلتما تفاعلتم, کیا بنا؟ تفاعلتم. کیا بنا؟ تدارأتم تدارأتم, اس تا کو دال سے بدل دیا, دداراتم. پھر پہلی کو کیا کر دیا؟ پہلی کو ساکن کر دیا. اس کو پڑھنے کے لیے ادارأتم, اور فا وہ والی ہے پس کے معنی میں, ٹھیک ہے. واللہ یحب المطہرین, بس آخری مثال ہے, اس کو دیکھ لیں. واللہ یحب المطہرین, یہ کون سا باب ہے؟ متطہرین, ٹھیک ہے. متطہرین میں تا کس میں تبدیل ہو گئی؟ تو متطہرین, ٹھیک ہے. اور یہ متفاعلن متطہرن اسم الفاعل ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہے مثال کے بارے میں. مثال سے مراد یہ ہے کہ جس کے فا کلمے میں, وہ فعل جس کے فا کلمے میں کوئی حرف علت آ جائے, واو یا آ جائے. جزاکم اللہ خیرہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741, برانچ کوڈ 0727, اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.